حضرت نعمت اللہ شاہ ولی رحمۃ اللہ علیہ کی پیشن گوئی کے قصیدے کے اشعار کی تعداد بعض حوالوں سے 2000 کے قریب بتائی جاتی ہے، لیکن ہمیں ان کے قریباً 350 اشعار دستیاب ہو سکے ہیں، جن میں سے ہم نے ایسے چند اشعار کو منتخب کیا ہے جو 850 سال قبل سے لے کر آج تک اور پھر مستقبل میں قرب قیامت تک انتہائی اہمیت کے حامل ہیں۔ تاریخی واقعات کو صاف، واضح اور غیر مبہم الفاظ میں بیان کیا گیا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے امیر تیمور کے بعد لودھی خاندان کے بادشاہ سکندر لودھی اور ابراہیم لودھی کے دور حکومت کا ذکر کیا ہے، اور پھر بابر سے لے کر خاندان مغلیہ کے 300 سالہ دور حکومت کے تمام حکمرانوں کے نام اور ان کی مدت حکمرانی اپنے پیشگوئی قصیدے کے اشعار میں ترتیب وار بیان کیے ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے بابر کے ہی دور میں سکھوں کے پیشوا گرو نانک کا بھی ذکر کیا ہے۔ بابر کے بعد شیر شاہ سوری کے ہاتھوں ہمایوں کی شکست اور سوری خاندان کا ذکر بھی پوری سند کے ساتھ موجود ہے۔ ناظرین، میں ہوں محمد نعیم اختر اور آپ دیکھ رہے ہیں نیوز اسٹوڈیو۔ ناظرین، اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے گزارش ہے کہ ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری آئندہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو موصول ہو سکیں۔ ناظرین، حضرت نعمت اللہ شاہ ولی رحمۃ اللہ علیہ جنگ عظیم اول کی مدت اور اس میں 1,31,00,000 لوگوں کی ہلاکت کی پیشگوئی کے علاوہ 21 سال بعد جنگ عظیم دوئم کا ذکر بھی اپنی پیشن گوئیوں میں 800 سال پہلے کر چکے ہیں۔ تمام ہندوستان پر 100 سال کی حکومت کے بعد انگریزوں کے چلے جانے کا واقعہ الگ بیان کر چکے ہیں۔ انگریزوں ہی کے دور حکومت میں مہلک جنگی ہتھیاروں اور مشرق میں بیٹھ کر مغرب سے آنے والی آوازوں اور نغموں کو سننے کے سائنسی آلات اور ایجادات کا نصف ہزار سال قبل پیشن گوئی کرنا ایک الگ اور حیران کن کرامت ہے۔ ناظرین، حضرت نعمت اللہ ولی رحمۃ اللہ علیہ متحدہ ہندوستان کا 2 حصوں میں تقسیم ہونے کا ذکر بھی وہ قیام پاکستان سے 800 سال پہلے کر چکے ہیں۔ وہ ستمبر 1965 کی پاک بھارت جنگ کا دورانیہ ایام ہفدہ 17 دن کے فارسی الفاظ میں بیان کر کے انسان کو انگشتے بد نظر کر دیتے ہیں۔ نہ صرف یہ بلکہ حضرت نعمت اللہ شاہ ولی رحمۃ اللہ علیہ قیام پاکستان کے بست و سع ادور یعنی 23 سال بعد دوبارہ بھارت کے ساتھ 1971 کی جنگ میں مسلمانوں کی خون ریزی اور تباہی و بربادی کی داستانیں المناک نہایت سوز و گداز کے ساتھ بیان کرتے ہیں، کیونکہ اسی ظلم و بربریت کے سائے تلے پاکستان 2 لخت ہوا۔ توفیق الہی سے غیب کے پردوں میں جھانکنے والے یہ ولی اللہ ماضی قریب، حال اور مستقبل میں کثیر الجہد سماجی اور معاشی برائیوں، سود، رشوت، بدعت، شراب خوری، عصمت فروشی، فسق و فجور، اغلام بازی اور مادر پدر جنسی سہکاریوں کا تذکرہ بے باکانہ طور سے کرتے ہیں۔ زمانہ حال میں مسلمانوں کے ہاتھ کام چلانے والے آدمیوں کا آنا تو ایک بشارت ہے، لیکن دوسری جانب قاضی یعنی کہ جج کی لڑائی اور عدلیہ کے رشوت خوری اور پھر چور اور ڈاکوؤں کے سر پر دستار فضیلت رکھنا، پرفریب نعروں سے عوام کو بے وقوف بنانا پیشن گوئی قصیدے کے ایسے پرمعنی اور بھیانک حقائق ہیں جو آج سب کے سامنے ہیں۔ حضرت نعمت اللہ شاہ ولی رحمۃ اللہ علیہ کی 850 سالہ پیشن گوئیوں میں اب تک ماضی اور زمانہ حال کے واقعات کے بارے میں جو کچھ گزرا سو گزرا، لیکن اب مستقبل کے بارے میں ان کی پیشن گوئی انتہائی اہمیت کی حامل ہے۔ وہ مستقبل میں ایک خلفشار کے وقت بت پرست ہندوؤں کا کلمہ گو مسلمانوں پر ظلم و جبر کا ذکر کرتے ہیں، جس پر مسلمان صبر سے کام لیں گے۔ آپ نے فرمایا کہ اس خلفشار کے وقت بت پرست کلمہ گو مسلمانوں پر اپنے ہندوانہ قہر و غضب کے ذریعے جابر ہوں گے۔ آب و خاص سب لوگ جمع ہو جائیں گے۔ اس کام میں سینکڑوں قسم کے غم و زیادتی ہوگی۔ اگلے مرحلے میں رال نانگا پربت چین کے ساتھ مل کر گلگت اور تبت کا علاقہ میدان جنگ بنے گا۔ آپ نے مزید فرمایا، پہاڑوں، صحراؤں اور بیابانوں سے عراب بھی آئیں گے۔ آگ والا سیلاب ہر طرف رواں دواں ہوگا۔ ترکی،
چین اور ایران والے باہم یکجا ہو جائیں گے اور یہ سب مل کر ہندوستان کو فتح کر لیں گے۔ حضرت نعمت اللہ شاہ ولی رحمۃ اللہ علیہ اپنی پراسرار پیشن گوئیوں میں نہایت سخت اور سنگین اور خونی منظر پیش کرتے ہوئے بتاتے ہیں کہ اس دوران دریائے اٹک کفار کے خون سے 3 مرتبہ بھر کر جاری ہوگا۔ آپ نے اس حوالے سے اپنے شعر میں فرمایا، دریائے اٹک کافروں کے خون سے 3 مرتبہ بھر کر جاری ہوگا۔ ناظرین، تسلسل کو برقرار رکھتے ہوئے پیشن گوئیوں کے اشعار کے مطابق کم و بیش انہی ایام میں کابل افغانستان کے لوگ کفار کے قتل کے لیے نکل آئیں گے، جبکہ پیشن گوئی کا ایک اگلا شعر مجاہدانہ جذبے کا نقطہ عروج ظاہر کرتا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، سرحد کے غازیوں سے زمین مرکد کی طرح لرزے گی، وہ مقصد کے حصول کے لیے دیوانہ وار آئیں گے۔ دوسری جانب آپ فرماتے ہیں، ترکی، چین، ایران، عرب اور مشرق وسطیٰ کے مسلمان والہانہ جذبے کے ساتھ یکجا ہو کر پنجاب شہر لاہور جو غالباً ہاتھ سے نکل چکا ہوگا، کشمیر، دریائے گنگا اور دریائے جمنا کے درمیان دو آب کا علاقہ اور شہر بنور پر غالباً قبضہ کر لیں گے۔ نہ صرف یہ بلکہ دین اور ایمان کے بدخواہ لوگ جان سے مارے جائیں گے اور تمام ہندوستان ہندوانہ رسم و رواج سے پاک ہو جائے گا، کافر مغلوب ہو جائیں گے۔ حضرت نعمت اللہ شاہ ولی رحمۃ اللہ علیہ اپنے اشعار میں ہندوستان کی طرح مغرب کے بارے میں بھی فرماتے ہیں کہ مغرب یعنی یورپ کی تقدیر بھی خراب ہو جائے گی اور تیسری جنگ عظیم شروع ہو جائے گی۔ اس میں 2 الف یعنی امریکہ اور انگلستان، 1 الف غالباً انگلستان روس کے حملے سے ایسا تباہ ہو جائے گا کہ اس کا نقطہ بھی باقی نہ رہے گا، بلکہ اس کا نام اور تذکرہ بھی صرف تاریخ کی کتابوں میں باقی رہ جائے گا۔ اس حوالے سے آپ اپنے شعر میں فرماتے ہیں، 2 الف امریکہ اور انگلستان جو پہلے بیان کر چکا ہوں، ان میں 1 الف روس کے حملے سے تباہ ہو جائے گا۔ حضرت نعمت اللہ شاہ ولی رحمۃ اللہ علیہ کی اس منفرد پیشن گوئی کو اپنے اختتام کی طرف لے جاتے ہوئے یہ جاننا چاہیے کہ ہندوستان پر اسلام کا غلبہ 40 سال تک قائم رہے گا، لیکن اس کے بعد جیسے ہر مسلمان قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، قرب قیامت کی انتہائی قریبی نشانیوں کا ظہور شروع ہو جائے گا۔ آپ اپنے شعر میں فرماتے ہیں، جس کا ترجمہ کچھ ایسے ہے کہ اچانک حج کے دنوں میں امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا، ان کے ظاہر ہونے کی شہرت دنیا بھر میں پھیل جائے گی۔ ادھر دجال لعین کو قتل کرنے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اتر آئیں گے۔ تو ناظرین، یہ تھی حضرت نعمت اللہ شاہ ولی رحمۃ اللہ علیہ کی وہ پیشن گوئیاں جو انہوں نے ماضی، حال اور مستقبل کے بارے میں کی۔ مزید اس طرح کے ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے سبسکرائب کیجیے ہمارا چینل نیوز ٹو یو اور وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ www.newstoyou.com.pk۔ اللہ حافظ۔